بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسراء اور معراج کے سفر کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اسراء اور معراج کے سفر کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی وہ یہ ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ معراج اور اسراء کے سفر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلا دیں۔ اور انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی سنت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھلایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں موجود ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، کہ تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ سے کے ذریعے واضح فرما دیا کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب انبیاء کرام کے علوم کو اس طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال معراج کے واقعے کی مزید تفصیلات احادیث میں موجود ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے میں میرا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ پھر اس جگہ کے بارے میں بتایا کہ یہ یثرب یعنی مدینہ منورہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ وہاں سے چلے تو وادی سینا پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ حضور یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے، اور بتایا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین پہنچے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے یہاں بھی عرض کیا کہ 2 رکعت آپ پڑھ لیجئے۔ وہاں سے مقام بیت اللحم پہنچے ہیں، عرض کیا کہ حضور یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ وہاں سے چلے تو بیت المقدس پہنچے، اور جبرائیل امین نے عرض کیا کہ حضور یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر سے بھی ہوا۔ اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ میں اسراء کی یعنی معراج کے سفر اور اسراء کے سفر کی رات سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔
اس حدیث میں یہ بات واضح نہیں کہ آپ کا یہ گزر بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے ہوا یا معراج سے واپسی پر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا زمین پر نماز پڑھنے کی طرح نہیں، اس لیے کہ برزخی زندگی ہماری دنیاوی زندگی سے مختلف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ برزخی زندگی کے احوال میں سے ایک حالت ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم صرف اتنی بات پر ایمان رکھتے ہیں جتنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ عالم برزخ میں انسان مکلف نہیں ہوتا، لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ میت کے بعض نیک اعمال جن کا وہ دنیا کی زندگی میں عادی ہو، برزخ میں اس کی طرف لوٹا دیے جاتے ہوں۔ دنیا والوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر کسی کو دکھانا چاہے تو دکھا دے۔ برزخی احوال دنیاوی زندگی کے پیمانے سے نہیں ناپے جاتے، نہ ان پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور نہ ان سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، بلکہ ان پر اسی طرح ایمان رکھا جاتا ہے جس طرح اس بات پر ایمان رکھا جاتا ہے کہ مومن اور متقی اپنی قبروں میں خوشحال ہوتے ہیں اور کافر اور فسادی لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر اور عافیت والی بنائے اور برزخی زندگی بھی بہتر اور عافیت والی بنائے، اور قبر کے احوال کو درست فرما دے، وہاں کی تنگی اور سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت